میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ اربعین عطار قسط 2 صفحہ نمبر 27 پر حدیث پاک نمبر 27 ہے کہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے کہ گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگوں، یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں اے لوگوں، بروز جمعہ پڑھو تم درود پر اوقات، یعنی پھر جمعے کے دن ہر وقت جب موقع ملے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ اگر چاہتے ہیں کہ حاجات پوری ہوں تو دعاؤں کے ساتھ کس کو شامل رکھنا پڑے گا؟ درود پاک کو۔ اور قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اور آگے ارشاد فرمائے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی مختصر کچھ وضاحت عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ابتدائی 2 حکم ہیں، پہلا ہے نماز قائم رکھنا، دوسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چونکہ یہ بڑی اہم عبادات ہیں اس لیے ان دونوں کا تذکرہ الگ الگ ہوا، سپریٹلی ہوا۔ آج کسی چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو دس اینڈ دس، ہم کہتے ہیں نا یہ دونوں چیزوں کی اہمیت، تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، نماز کی بھی اہمیت ہے اور زکوٰۃ دینے کی بھی اہمیت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اب کس طرح پاؤ گے اس کی تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے آگے کیا بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ واٹ ڈڈ یو سینڈ فارورڈ، فارورڈ کیا کیا، آگے کیا بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہوں نفل ہوں، زکاتیں ہیں، روزے ہیں، نفل عبادات ہیں، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، غرض یہ کہ تم جو نیک کام کر کے اپنی قبر و آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، جب روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری دو گے ان سب کو اپنے سامنے موجود پالو گے۔ اور یہاں کتنی خوبصورت ایک بات پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ فرمائی گئی کہ ہمارے جو اعمال ہیں اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے قیام کیا، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدہ کیا، تو ہم نمازی کو تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم نمازی کو دیکھ سکتے ہیں مگر نماز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمال یہ ہے
کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتی ہے اور قیامت کے دن بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں خوبصورت شکل کے اندر ملیں گے. اب یہ کس طرح ملیں گے؟ آپ حدیثیں سنیں آپ حیران ہو جائیں. خادم نبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود یعنی سجدے پورے کرے، تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص بے وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے کامل یعنی اچھی طریقے سے وضو نہ کرے، اس کے خشوع، رکوع اور سجود پورے نہ کرے، تو نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. پتہ چلا کہ جب ہم اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نورانی بن کر آسمانوں کی طرف بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھے تو وہی نماز سیاہ یعنی کالی یہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے. بڑے سکون سے، بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. خشوع و خضوع جس کو ہم کہتے ہیں اسے پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں جیسے آج کل حالات ہیں کہ اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ نماز کی فکر ہی نہیں رہتی. دعوت اسلامی نے ایک بڑی اچھی جو نا وہ ویڈیو نکالی واٹس ایپ چینل پہ، میں نے دیکھی کہ ایک نوجوان نے اپنی 2025 کی وہ کیا کہتے ہیں اسے ریل بنائی کہ میں 2025 میں کہاں کہاں گیا، تو آفس بھی جا رہا ہوں، یہاں بھی جا رہا ہوں، یہاں کھانے پینے گیا، یہ شادی اٹینڈ کی، یہ ہوا، یہ سب ہوا. تو اس نے ایک دوست کو بتایا کہ میں نے ریکیپ اس کو کہتے ہیں، یہ میں نے کیا. تو دوست مذہبی تھا، اس نے کہا اس کے اندر دین کہاں ہے، اس کے اندر مسجد کی حاضری کا ہے، اس کے اندر کسی نیک اجتماع میں حاضری کا ہے، اس کے اندر کسی علم دین کی محفل میں حاضری کا ہے. تو ہمارا یہ حال ہے کہ بس دوڑتے بھاگتے مسجد میں پہنچے، جیسے تیسے وضو کیا، یوں وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بازو کونیوں تک چڑھے ہوئے ہیں، جلدی سے آئے، نماز شروع کی. اور نماز میں پڑھنے کے لیے ہمیں ایک ہی صورت آتی ہے، سورہ اخلاص. بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی کہ یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گی. تو وہ ایک الگ چیز تھی. انہیں پورا قرآن بھی آتا تھا مگر سورہ اخلاص سے محبت تھی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کچھ اور سیکھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ایک ہی صورت آتی ہے. اچھا اس کے علاوہ صورتیں یاد کرنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. بس ساری رکعتیں اسی صورت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھی، رکوع پورا ہوا نہیں ہوا، سجدے میں صحیح گئے نہیں گئے، رکوع سے ابھی سیدھے نہ کھڑے ہوئے تھے تو سجدے کے لیے چلے گئے. اچھا اس طریقے سے پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بھی نہیں بیٹھے تھے کہ دوسرے سجدے کے اندر چلے گئے. بس یوں جلدی جلدی جیسے تیسے نماز پڑھی اور یہ گئے کہ وہ گئے. یہ آج کل سوری ٹو سے آپ دیکھتے ہیں کہ انداز ہے مسجدوں کا. بچوں کو بھی دیکھیں وہ نماز پڑھی ہے. اچھا بعضوں کا تو میں یوں ہوتی ہے یوں پھر بچے نے نماز پڑھ لی. ارے بھائی کیسے پڑھی نماز، ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیے، بچے بھی سنیں، اسلامی بہنیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، یہاں موجود حاضرین بھی سنیں کہ جو بندہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا، حدیث پاک میں ہے نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ پاک تجھے ضائع کر دے. علمان والحافظ خدا کی پناہ. اس کے الٹ اطمینان سے نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. سبحان اللہ. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے. بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر ہے. ہو میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں خدا قبول، کہیے آمین.
وہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں خدا قبول، ان دو کا صدقہ جن کو کہا شاہ نے میرے پھول. یعنی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا پھول کہا، مولا کریم یا رحم الراحمین انہی کا صدقہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی قبول فرما لے. آمین. اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ نے نماز کے متعلق سنا. اب آئیے قرآن پاک کہ قرآن پاک کو کیسی صورت دی جائے گی اور وہ کیا کرے گا قرآن اپنے پڑھنے والے کے ساتھ. اللہ اللہ. روایت میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاجی کی حالت میں ہوگا، تب قرآن کریم اس کے پاس خوبصورت شکل میں آئے گا. فرمائے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن کریم فرمائے گا انا الذی کنت تحب وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدأب نہارک، میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا اور دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا. اب بندہ سمجھ جائے گا، کہے گا لعلک القرآن، تم شاید قرآن ہو. اللہ اکبر. اب قرآن کریم جو اس وقت انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ پاک سے انعامات دلوائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے. جی ہاں، یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کے حلال کو حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. دوبارہ یہ بات آئی. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جو قرآن مجید فرقان حمید تو پڑھتے ہیں مگر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتے. تو یہ روایت میں آیا نا، قرآن کے بعض قاری ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے. چنانچہ قرآن عرض کرے گا کہ مولا یہ میری تلاوت بھی کرتا تھا، حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم عرض کرے گا یا رب اس سے افضل بھی اجر عطا فرما اور زیادہ اجر نصیب فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا اب تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا ہاں یا رب اب میں راضی ہوں. سبحان اللہ. کیسی زبردست التجا مناجات کے اندر امیر علیہ سنت نے یہ فرمائی. آئیے ہم بھی مل کر یہ کرتے ہیں کہ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم روز قیامت اسے انتہائی خوبصورت شکل و صورت کے اندر ملے گا. ویری بیوٹیفل فیس، ویری بیوٹیفل لک. ٹھیک ہے نا. اور اس کی شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت میں بھی پہنچا دے گا. مزید ایک روایت سنیں. حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا، یہ جو اب جو فضیلت ہے یہ تمام اعمال جو بھی نیک عمل ہے ان سب کی ہے، کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟
بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو اور بہت خوشبودار بھی، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس کا اچھا عمل کہے گا کہ دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال، تمہاری سیرت یہ بڑی پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے نیک اعمال۔ رب کریم نے فرمایا نا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ پتہ چلا کہ جو بھی ہم نیکیاں کریں گے روز قیامت یوں ہی انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں انہیں اپنے سامنے پالیں گے، پھر ہمارے نیک اعمال ہماری شفاعت بھی کریں گے، اللہ پاک سے انعامات بھی دلوائیں گے اور جنت میں بھی پہنچا دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رجب بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا جب مہینہ آتا تو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں دعا کرتے۔ آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان آمین، یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خوشو و خضوع عطا کر، کیف و سرور و لذت ملے، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا اور راتوں کو عبادت کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، جی ہاں، ٹو بو دا سیڈ، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، ٹو واٹر اٹ، اور رمضان شریف فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش یعنی ایفرٹس کرو، کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اور رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ اللہ اللہ، کتنے زبردست شعر ہیں امیر سنت کے کہ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ کہیے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے بالکل ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، ایک سادہ سی مثال ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ڈگری اسی کو ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اسکول ہی نہ جائے، نہ پڑھے، نہ محنت کرے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب ماسٹر صاحب اس کے گھر آئیں کہ بھائی یہ لو بی اے کی ڈگری آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم آج آخرت کمائیں گے تو ہی آخرت میں اجر کے حقدار بھی بنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پاک سے جنت کی تمنا رکھے۔ علماء کرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں مصروف رہے اور جنت کی تمنا بھی کرے، وہ خشکی میں کشتی چلانے کی تمنا رکھتا ہے۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں۔ اور سوکھے میں کیا ہوتا ہے؟ ساحل کے اوپر اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کو اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، کرینوں کے ذریعے اس کو کھینچ کے دوبارہ ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ خشکی پر کشتی چلتی نہیں ہے، کشتی دریا میں چلتی ہے، یوں گناہ کا انجام جنت نہیں، کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف بڑھیں بھی اور خوب نیکیاں بھی کریں۔ میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ there was a very clever person، ایک بڑا دانا شخص تھا، وہ ایک شہر کے اندر آیا۔ اس شہر کا بڑا عجیب و غریب قانون تھا
کہ سال کے آخر میں جو بھی اجنبی آدمی اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اسے اس کا زوردار استقبال کرتے، نعرے لگاتے، بادشاہ سلامت زندہ آباد، بادشاہ سلامت زندہ آباد. پھر اسے 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے. چنانچہ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان اس شہر میں داخل ہوا، تھا سادہ سا مگر سمجھدار تھا. لوگوں نے اسے کہا تو وہی نعرے، بادشاہ سلامت زندہ آباد، بادشاہ سلامت زندہ آباد. نوجوان تو حیران پریشان کہ کیا ہو گیا. لے جا کے اسے بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا. جب کچھ سکون ملا تو اس نے کہا کہ بھائی پچھلے بادشاہ کا کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ طریقہ ہے کہ سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے اجنبی انسان کو ہم صرف 1 سال کے لیے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور سال گزرنے کے بعد یہاں سے دور ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں کہ اگر وہ وہاں بھوک سے نہ بھی مرے تو وہاں کے سانپ، بچھو اور درندے اسے مار ڈالتے ہیں. اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے. نوجوان نے سنا تو کہا یہ تو بڑی خوفناک ڈیل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ اچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ جگہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے جاؤ. چنانچہ جب وہ دیکھنے لے کے گیا تو ہڈیاں پڑی ہیں اور لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. سمجھ میں آ گئی کہ سارے پچھلے بادشاہ ہیں. اب اس نے یہ کیا کہ یہاں اپنی رعایا کے لیے کام کرنا شروع کیا. وہاں اسے جہاں پر چھوڑ آتے اس کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا. وہاں رستہ بنایا، دکانیں وہاں تک پہنچائیں، وہاں اپنے لیے گھر بنا لیا، وہاں جو ہے وہ لوگوں کو لا کر وہاں بسا دیا. اب وہ دور دراز علاقہ جو بالکل جنگل تھا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے جانا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، یہ ہوا یہ کہ وہاں تو ایک پورا شہر آباد ہو گئے. اب جب اینڈ آف دی ایئر آیا، جب سال کا اختتام آیا، تو لوگوں نے کہا اسے کہ اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، اب ہم کسی اور بادشاہ کی کو نہیں ڈھونڈیں گے. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جس کو بھی لاتے تھے وہ اس یہاں کی زندگی کے اندر ایسا مصروف ہو جاتا اور یہاں اسے ایسا لطف آتا کہ وہ وہاں کے متعلق تو بھول جاتا، نہ وہاں کے متعلق پوچھتا کہ میرا آگے ہوگا کیا، پچھلوں کا کیا ہوا. آپ نے سب سے پہلے آ کر پوچھا کہ بھائی پچھلوں کا کیا ہوا، یہ تو بتاؤ، اور وہ کہاں ہے، اور وہاں کے ہمارے لیے بھی کوشش کی، ہمیں بھی سہولتیں دی، ہمیں بھی آرام دیا، اور وہاں کے لیے بھی آپ نے تیاری کی. تو اس لیے اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں. اب آپ جیسا عقل مند اور دور اندیش آدمی ہمیں مل گیا ہے، اب آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے، ایک حکایت ہے جو ہمیں سمجھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو ہم آئے تو ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں آخرت کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یار واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ ڈرانے والی باتیں ہیں، یہ کوئی یار کوئی دوسری بات کرو یار، یہ ڈرانے والی بات کیا کرتے. میرے بھائی پتہ بھی نہیں چلے گا ہم اور آپ کب انتقال کر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. میں یہاں پہ اتنی باتیں اس وقت بیٹھ کر رہا ہوں، ابھی یہاں گردن ڈھلک جائے، یقین مانے پتہ نہیں چلے گا. تو کس طرح لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فَلْيَنْتَهِزْهُ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم زندہ ہیں، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. دل میں نیکی کا خیال آ گیا، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے. اب ہمیں چاہیے کہ لپک کر اس دروازے میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی فوراً سے پہلے نیکیاں کر لیں، کچھ دیر بعد کل پر صبح نہ ڈالیں، کیا خبر کہ یہ کب یہ توفیق چھین لی جائے. اللہ پاک ہمیں قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے کہ عبادات میں سب سے پہلے اور اہم، یعنی فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے، یہ درجہ فرائض کا ہے، اس کے علاوہ خلاصی نہیں ہے. مثلا 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادت بنائیں، اس کی ہیبٹ بنائیں. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، روزوں کی قضا رہتی ہے تو جلد از جلد وہ پورے کر لیں. دیگر جتنے فرائض اور واجبات ہیں ان سب کو پورا کریں. پھر اس کے بعد نیک اعمال کا میدان بڑا وسیع ہے. اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں، اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں، اس کو پریپیئر کر لیں کہ نیکیوں کی حرص دل میں پیدا کر لیں، تو روزانہ کی بنیاد پر بہت آسانی کے ساتھ ہم ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں. جی ہاں، فار ایگزامپل مثلا پہلی نیکی توبہ کرنا. پہلی نیکی کیا ہے؟ توبہ کرنا.
سچی توبہ ایک آسان نہیں کی ہے. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب سبحان اللہ نہیں کہیں گے کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں. اب سوچئے تو صحیح اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. گناہ کیا ہے بندے نے گناہ کیا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اب وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مگر there are 3 conditions، 3 اس کی شرائط ہیں. پہلا کیا ہے؟ گناہ کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اس پر شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرنا، مجھ سے فالٹ ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، اس کا احساس کرنا، ندامت کرنا. دوسرا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، عزم کرنا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اور تیسرا، اس گناہ کی تلافی کرنا. مثلا نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اب کیا حساب لگا کر نمازیں قضا کرے گا. کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی تکلیف دی تھی تو اس سے معافی مانگے گا. کسی سے قرض دبا لیا تھا تو اس کا قرضہ واپس کرے گا، معافی بھی مانگے گا. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج اسے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، نفس و شیطان کی چالوں میں آ کر ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اول تو ہم نے یہ بھرپور کوشش کرنی ہے کہ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنے دیں. پھر اگر کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے تو فوراً توبہ کریں. پھر اس کے ساتھ روزانہ کم از کم ایک بار تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی عادت بنائیں. بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی ادا کریں اور اس کے روزانہ اپنے شیڈیول کا ہم حصہ بنا لیں. انشاءاللہ الکریم گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، نیکیاں بھی ملتی رہیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو توبہ کی برکت سے اللہ پاک کا پیارا بندہ بننے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو پہلی جو آسان نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کرنا. دوسرا ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا. جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا ذکر کرنا بھی ایسی آسان عبادت ہے کہ اسے انسان تھوڑی سی توجہ سے کسی بھی وقت انجام دے سکتا ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد یعنی بینیفٹس بے شمار ہیں. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ پاک کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا. اللہ پاک کا ذکر کرنے والا یہ افضل ہوگا. سبحان اللہ. اب غور فرمائیے کہ ذکر اللہ کے کتنے فضائل ہیں. ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کی عادت یہ بنانی چاہیے. مثلا فار ایگزامپل صبح و شام آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے. سبحان اللہ. کتنی آسان نہیں کی، اور ہمیں پکا یقین رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا. اس طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی عادت بن. روایت میں ہے کہ جو بندہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. حدیث شریف میں کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو بندہ ان پر ہمیشگی اختیار کرے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ دونوں کام تو بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تم میں سے کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے تو یہ زبان پر 150 ہیں، کیونکہ ہر نماز کے بعد کتنے ہوئے؟ 30 بار، اور 5 نمازوں کے بعد 5 3 15 150 ہو گئے، جبکہ میزان پر 1500 ہیں. پھر جب وہ اپنے بستر کی طرف آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہے. یہ زبان پر تو 100 ہیں جبکہ میزان میں 1000 ہیں. الحمدللہ. ہماری مسجد کے اندر جیسے ہی ہم فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سلام پھیر کر ہم کہتے ہیں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، 10 بار الحمدللہ پڑھ لیجئے، 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیجئے. اور یہ لوگ جو ہے اس فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ ایک شخص نے عرض کی کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا اگر بندہ 100 مرتبہ تسبیح مثلا سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. کہیے آمین. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی نیکی کیا دی؟
توبہ کرنا. دوسری نیکی کیا ہے؟ ذکر اللہ کرنا. تیسری نیکی ہے تلاوت کرنا. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا عطا کردہ ایسا عظیم الشان انعام ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت، اپنے پاس رکھنا یہ بھی عبادت، سب نیک کام. قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ پاک کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تیسری نیکی تھی. چوتھی آسان نیکی کہ درود پاک کی کثرت ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، درود پاک برکتیں لوٹنے، درجات بلند کروانے، ایمان مضبوط کرنے اور اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنے کا بہترین سورس ہے، بہترین ذریعہ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن ہو یا رات ہو، زبان پر درود پاک کے نذرانے سجاتے رہنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم بڑی برکت نصیب ہوگی. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورے میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. کہ یہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے. درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندے کے غموں کو دور فرماتا ہے. درود شریف پڑھنے کی برکت سے بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا. درود شریف تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے. درود شریف قضاء حاجات کا ذریعہ ہے. درود شریف کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی ہے. درود شریف پڑھنے سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے. درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے. درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے. درود شریف پڑھنے سے غربت دور ہوتی ہے. یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے. فرمایا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت ہوتی ہے. جی ہاں، درود شریف رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. درود شریف پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے دائمی محبت اور اس میں اضافے کا سبب ہے. درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت، اس کی زندہ دلی کا سبب ہے. درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا باعث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ درود پاک کی کیسی کیسی برکتیں ہیں. یہ تو ابھی درود پاک کی برکات میں سے صرف چند ایک برکات کا ذکر کیا گیا، ورنہ درود پاک کی اتنی برکتیں کہ گنتی میں نہیں آتی. بہت آسان نہیں کی ہے. ہم اپنا معمول بنا لیں، کوئی وقت مقرر کر لیں، تعداد مقرر کر لیں اور روزانہ بلا ناغہ مقررہ وقت پر مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں تو اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کے میدان میں کامیابی نصیب ہوگی. اس طرح اذان کا جواب دینا یہ بھی بڑی آسان نہیں کی. حضور علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتے تم بھی کہو. اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا، 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے عرض کی، مدری چینل کی پر جو ناظرات توجہ کرے، خواتین نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بتائیے کہ کیسے کلمات ہیں. اب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، اس طریقے سے اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ ہے. تو جو خوش نصیب اسلامی بھائی اہتمام کے ساتھ اگر روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی.
اکارڈنگ ٹو حدیث پاک 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت نیک عمل نہیں تھا، جب وہ فوت ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس پر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل بتائیے جس کی بدولت انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے یہ مبارک کلمات ان کے لیے ہم نے سنے کہ وہ جنت میں داخل کر دیے گئے. انہوں نے جواب دیا اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات ہو جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کیسے فرماتے ہیں کہ گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ان آسان نیکیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی زبردست کتاب ہے دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ جو اس کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی پرنٹڈ بک ہے آسان نیکیاں. آپ اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ضرور اس کو پڑھیے انشاءاللہ الکریم. آخر میں عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑی زبردست موبائل اپلیکیشن یہ لانچ ہوئی ہے، القرآن الکریم. یہ پرانی اپلیکیشن ہے مگر یہ کہ اس کو بڑی زبردست ہے، اس کی یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس طریقے سے مختلف قاری صاحبان کی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی سہولت موجود ہے، بک مارک کی سہولت موجود ہے. اب تقریباً 10 لاکھ افراد ٹھیک ہے نا اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. آپ بھی یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے انشاءاللہ الکریم. آخر میں ایک اسم سن لیجئے. اللہ پاک کا اسم ہے یا رزاق. کیا اسم ہے؟ یا رزاق. یا رزاق. یا رزاق. اے بہت رزق دینے والے، سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. آمین. تو جو کوئی نماز فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 ڈیز تک 41 دن تک اللہ پاک کا پیارا نام یا رزاق کو 550 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ الکریم دولت مند ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک